السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل و جمیل مجھ عاجز کو، آپ سب کو ادب میں سے بہرہ عطا فرمائے، ادب میں سے حصہ عطا فرمائے۔ خدائے کریم و جلیل اپنی بارگاہ صمدیت میں ہمیں مؤدب فرما دے۔ اللہ اپنے محبوبان بارگاہ کے حضور بطور خاص رسل اعظام علیہم السلام، انبیاء اکرام علیہم السلام کے حضور ہمیں مؤدب کر دے۔ خدائے کریم اس امت کو علم راسخ، علم قائم بالقسط اور علم نافع عطا فرمائے۔ آپ سب اہل علم ہیں، اس بات کو جانتے ہیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں سحار علیم آئے تھے، وہ تو اس وقت جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست دینے کی نیت سے آئے تھے، فرعون سے تقرب اور انعام چاہتے تھے۔ قرآن شاہد ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیشہ ورانہ ادب کیا، پروفیشنل رسپیکٹ دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کا صلہ ان کو معرفت کی صورت میں ملا، اللہ نے ان کو معرفت عطا کی، اور وہ عارفین باللہ ہو کر اس دنیا سے شہید ہو کر تشریف لے گئے۔ ایک نقطہ قابل غور ہے کہ جتنی بھی مراتب ہیں، یہ ہیں تو سارے وہابی اور عطائی۔ انبیاء اکرام کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ میکال علیہ السلام جو اتنے متصرف ہیں، اللہ کی اذن سے ہے نا، روزی پہنچاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اللہ کی اذن سے۔ سیدنا رعد علیہ السلام گرجتے برستے ہیں، یہ تصرف کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اپنے ایک پر سے کائنات کے نظام کو تہوبالا کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت اور یہ اختیار اور یہ تسلط اور یہ قوت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ مختار مطلق تو اللہ ہے، وہاب مطلق تو اللہ ہے، علیم مطلق تو اللہ ہے، صناع مطلق تو اللہ ہے۔ یہی توحید ہے۔ انبیاء کرام کے مراتب بھی عطائی اور توفیقی ہیں، اللہ نے دیے۔ وہ اللہ کے ارادے میں اللہ کو محبوب ہیں، وہ عالم لاہوت میں آیان ثابتہ کی صورت میں اللہ کو محبوب ہیں۔ ان کے سردار ہمارے آقا ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے فرمایا، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو۔ آپ بالکل منفرد ہیں، پورے عالم پر آپ کی حکومت تھی، تمام خلائق پر۔ آپ دیکھیں، عالم خیال خلقت کی صورت میں رونما نہیں ہے، ایک احساس ہے۔ خیال کیا ہے؟ ایک جہان ضرور ہے، لیکن خیال متشکل تو نہیں ہے، خیال تو محسوس ہے۔ خیال کا تعلق عالم احساس سے ہے۔ کریم رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عالم خیال پر تصرف دیا تھا، عالم بعد پر تصرف دیا تھا، عالم آب پر تصرف دیا تھا، عالم خاک و عناصر پر تصرف دیا تھا، جنات پر تصرف دیا تھا، ارواح پر تصرف دیا تھا۔ اتنا بڑا وہبی تصرف کہ ہم زبان و بیان میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جنات کی سعادت ہے، ان جنات کی سعادت ہے جنہوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تابعداری کی اور آپ کی مبارک سرپرستی میں ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ تو اس طرح کے جملے کہنا
کہ یہ تو جنات کا کام ہے، اور اس میں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ کہنا۔ انبیاء کے حضور جو شخص غیر مؤدب ہو گیا وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا۔ اے اللہ ہمیں ایمان افروز خیالات اور اظہارات عطا فرما، آمین۔